ہو جاؤ گے سمجھ لو ہم آزاد ہو گئے. جواب دینا ہے مر کر کے. اگر اس عہدے کے لائق نہیں ہو وہ عہدہ نہ سنبھالو. اگر وہ امام جو حق نہ بول سکتا ہو، امامت کا حق نہیں ہے جی جناب والا، اسے حق نہیں ہے اسے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہ قوم جو ہے نا جی، یہ قوم یہ کہتی ہے جی ان مولویوں نے کیا کیا ہے. یہ مولوی کرتے کیا جی؟ یہ اپنا پیٹ بھرتے. یہ جتنے یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں کیا سب تمہیں پھٹیچر نظر آتے ہیں؟ کیا ان کے پاس کچھ نہیں ہے؟ یہ سب کچھ بول سکتے ہیں جی، لیکن کسی نہ کسی کے پاؤں میں کسی نہ کسی کی بیڑیاں پڑی ہوتی ہیں. کوئی کمیٹی سے مجبور ہے تو کوئی کس سے مجبور ہے. اور جو بھی ہے نا، جو ہیں، اگر آپ کوئی عہدہ سنبھال رہے ہو نا، کوئی عہدہ، تو میں آپ کو بتا دوں، غالباً علامہ شیخ امجد علی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غالباً انہی نے فرمایا کہ اگر مسجد اور مدارس کی کمیٹیاں بخش دی گئی نا، اللہ عز و جل پوری امت کو بخش دے گا. ظلم کرتے جی جناب والے، ظلم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. ظلم یہ لوگ ان لوگوں کو سمجھتے ہیں 10واں 20واں 40واں والا. ان لوگوں کو سمجھتے ہیں صرف گلیوں اور بازاروں میں گھمانے والا. یہ جناب والا آپ کے امام ہیں، آپ کے خطیب ہیں، آپ کے عالم ہیں. انہوں نے جو ہے نا آپ کو بولنا سکھایا ہے. آپ کی بچیاں جو قرآن پڑھتی ہیں نا وہ انہی کی بدولت ہے. آپ کو جو مسئلے مسائل معلوم ہے نا وہ انہی کی بدولت ہے. جن کی ابتدا میں جناب والا آپ کھڑے ہوتے ہو نا وہ یہی ہے. قبرستان جنازہ پہنچنے کے بعد فون لگاتے ہو نا، جنازہ تیار ہے آ جاؤ، کھڑے ہوتے ہو، یہ وہی ہے جناب والا، یہ وہی ہے. یہ ہر دکھ درد میں آپ کے قریب ہوتے ہیں. 10واں ہو 20واں ہو 40واں ہو، چاہیے بتاؤ کہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم جا کر کے یہ سارے کام کریں؟ 10ویں کی 20ویں کی 40ویں کی قبرستان جا کر کے فاتحہ خوانی، جنازہ نماز جنازہ وغیرہ سب کچھ ہمارے اوپر فرض ہے؟ نہیں. ہمیں تو نماز پڑھانے کے لیے کمیٹیوں نے مسجد میں رکھا ہے نا، بس بات ختم. اس کے علاوہ ساری ضرورتیں دوسری ہے. لیکن پھر بھی جناب والا ہم کرتے ہیں. اور میں بات بولوں کڑوی لگے گی آپ کو، ہم لوگ جتنی عزت آپ کو دیتے ہیں نا اتنی عزت آپ کی اولاد بھی آپ کو نہیں دیتی. جتنی عزت ہم آپ کو دیتے ہیں، جتنی ہم دیتے ہیں آپ کو، اتنی آپ کی اولاد بھی آپ کو نہیں دیتی جی، آپ کی بیوی بھی نہیں دیتی. ہم پوچھتے ہیں حضرت طبیعت ٹھیک ہے، گھر پہ کیسے ہیں، دعا کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن جب بات آتی ہے نا جی جناب والا، یہ قوم تو ڈی جے باجے کی شوقین ہے. ایسی نعتیں پسند ہے کہ کود کود کر کے. جی میں تو بہت کچھ آتا ہے جی، پھٹ پھٹ کر کے نکلتا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے بولیں، کہاں سے ختم کریں، کہاں جو ہے رک جائیں. میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ قوم سننا کیا چاہتی ہے، اس قوم کو پسند کیا ہے. اس قوم کو جناب والا بیدار ہونا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کرو کچھ، کرو کچھ، کرو. بریلی کی سرزمین پر بیٹھ کر کے ایک مجدد نے، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات نے ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر کے دین و سنیت کا وہ کام کیا ہے کہ پوری دنیا نے آپ کو مجدد مانا ہے، بریلی کو اپنا مرکز مانا ہے. آپ نے اپنے علم کی بنیاد پر وہ لوہا منوایا ہے. اپنے ہو بیگانے سب نے چھو کر کے کہا ہے احمد رضا تیرے عشق کا جواب نہیں، احمد رضا تیرے علم کا جواب نہیں. وہ سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی ذات ہے. ہم اور آپ کیا عشق کریں گے جی؟ وہ فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جانے تجھ کو جانے تجلہ کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 3-4 سال پہلے جو ہے اسی
اسٹیج سے دعوت دی گئی تھی اب کوئی ڈی جے باجے گاجے نہیں بجائے گا. 2-3 سال تک لوگوں نے نہیں بجایا, لیکن کچھ قوم کے ٹھیکیدار نکل کر کے آئے, کچھ امیر زادے نکل کر کے آئے, کچھ دولت مند نکل کر کے آئے, جن کو اپنی امیری پر بڑا ناز تھا, جن کو اپنی دولت کے اوپر بڑا ناز تھا, غرور میں نکل کر کے آئے. جی جناب والا, اگر یہاں کا مولوی نکاح پڑھا نہیں پڑھائے گا تو کیا ہوا, ہم 20,000 میں 15,000 میں کہیں دوسری جگہ کا مولوی لے کر کے آ جائیں گے, نکاح خانی کر لیں گے, لیکن ڈی جے بجائیں گے, باجے بجائیں گے, گاجے باجے کے ساتھ جو ہے بارات جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, تم نے یہ کام کیا نا, تم اپنی آخرت کے لیے تیار رہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قوم بیدار ہو چکی تھی. اس قوم کو واپس غلط راستے پر جو لوگ لے کر کے جانا چاہتے ہیں, کیا ہمیں اچھا نہیں لگتا کہ آپ ہماری تعریف کریں, آپ واہ واہ کریں, پھول مالا پہنائیں؟ نہیں, لیکن پھر بھی ہم کڑوا ڈوز دیتے ہیں, پھر بھی ہم لوگوں کی نظروں میں کھٹکتے ہیں, پھر بھی ہم برے ہیں, اس لیے کہ بولتے وہی ہیں جو حق ہے. ضرورت اس قوم کو یہی ہے. آپ کو پتا نہیں جی جناب والا, اس وقت اس قوم مسلم کا کیا حال ہے. 20% بیاج یہ قوم کھاتی ہے جی, 10% بیاج یہ قوم لیتی ہے جی, شراب کے پوے یہ لوگ کھولتے ہیں جی, تاش کی پتیاں کھیلتے ہیں جی, ماں باپ کو ستاتے ہیں جی, خود گھروں میں سو جاتے ہیں, ماں باپ کو کھٹیے کے باہر سلا دیتے ہیں. کئی بزرگ ایسے جو ہماری مساجدوں کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں, جب ہم ان کے قریب ہوتے ہیں, اللہ اکبر, جب اپنی داستانیں سناتے ہیں تو آنکھوں سے ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ سمجھوتا کر کے زندگی گزار رہے ہیں. اگر اس وقت بہو کو کچھ کہہ دوں تو بہو ناراض ہو جائے گی, بیٹے کو کچھ کہہ دوں تو بیٹا ناراض ہو جائے گا. فاتحہ کھانی ہوتی ہے جب 40 کی, تب لے کر کے آئے گا پان, تب رکھے گا چائے, تب رکھے گا کاجو کتلی, تب رکھے گا گلاب جامن. رکھتا کیوں ہے جی؟ میرے والد کو پسند تھا اس لیے رکھا. ہاں, کاجو کتلی گلاب جامن پسند تھا. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, زندہ کتنے سال تک رہے گی؟ وہ کہتا ہے 50 سال, 60 سال, 70 سال. 70 سال تک زندہ رہے. کبھی شام کو جاتے ہوئے پوچھا ہے, بابا جان جا رہا ہوں بازار, کیا لے کر کے آؤں جو تمہیں پسند ہے, کیا لے کر کے آؤں جو تمہیں پسند ہے؟ کبھی نہیں پوچھتا ہے کمبخت, کبھی نہیں پوچھتا ہے. بیوی سے پوچھے گا, کان میں جا کر کے سرگوشی کرے گا, اور جا کر کے مٹھائی لا کر کے چپکے سے دبا کر کے لے کر کے آئے گا, جا کر کے بیوی کو دے گا, ماں باپ سے چھپائے گا. ارے کمبختوں, یہی تو تمہاری جنت تھی, ناراض کر دی ہے. اب آتے ہو مولوی کا ہاتھ چومتے ہو, اب جاتے ہو بابا کے پاس, تعویذ دے دو جی جناب والا. پیر صاحب کے پاس جائے گا جی, تعویذ دے دو. ارے تعویذ تو پیر سے لے لے, مولوی سے لے لے, چاہے تو خانہ کعبہ کے حرم میں چل جا, حتیم میں دم توڑ دے, تیری دعا قبول نہیں ہوگی. پریشانی رہے گا, پریشان رہے گا جی تو جناب والا, پریشان رہے گا. ماں باپ کے نافرمانوں کو تو خدا دنیا میں دکھاتا ہے جی, دنیا میں. آخرت کی کہاں فکر کر رہے ہو آپ؟ کہاں آخرت کس نے دیکھی؟ اس قوم کے لیے کچھ کرو جی, بھٹک گئی ہے قوم. اگر یہی حال رہا نا تو نشیڑی گنجڑی بن جائیں گے سب. یہی حال رہا نا تو چوری کرنے والے لپے لچنگے بن جائیں گے یہ لوگ. حالات یہ ہیں جناب والا, حالات. مسجد میں لوگ جمعے کے دن جو ہے نا چپل پہن کر کے آتا ہے تو نہیں, گھر پر رکھ کر کے آتا ہے, پرانی لے کر کے آتا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں نکالو, جمعے کے دن چوری ہو جائے. کیوں جی؟ ہم چوری کرنے آتے ہیں. آپ کے علاقے میں رہتا ہوں جناب والا, 15 سال ہو گئے, واقف ہوں. تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ تجربہ ہے, کچھ نہ کچھ سیکھا ہے, تھوڑا قریب بھی ہوں. حالات سے ہے نا باخبر ہوں, جانتا ہوں آپ کو, پتا بھی ہے ڈوز کیسا دینا چاہیے. دودھ کے دھلوں میں کوئی نہیں جی جناب والا. اس قوم کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کوئی مطلب نہیں جی آپ گالیاں دینا, برا بھلا کہنا, کوئی ہماری عزت پر فرق پڑنے والا نہیں. ہمارا عقیدہ ہے جی جناب والا, ہم تو یہ جانتے ہیں, قرآن کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے والی خدا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ خدا نے اپنے ذمہ کرم پر نہ لیا ہو. حق بولوں گا نا, حق بولوں گا, میرا رزق کم نہیں ہوگا. جتنا میری قسمت میں لکھا ہے اتنا ملے گا. اللہ اکبر کبیرہ, ملے گا. میرا عقیدہ ہے رزق آپ نہیں دیتے ہو, میرا مولا مجھے دیتا ہے. قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. میرا مولا جسے عزت دینا اسے کوئی ذلیل کر نہیں سکتا ہے, وہ جسے ذلیل کر دینا اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا ہے. وہ ہر
ہر شے پر قادر ہے۔ جناب والا آپ عزت نہیں دو گے ہمیں، نہ آپ ذلیل کر سکتے ہو۔ عزت دینے والی ذات بھی خدا کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات بھی خدا کی ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جس کو جو کچھ ملتا ہے اللہ اکبر کبیرہ، اس کے حکم کے بغیر تو جناب والا پتا بھی نہیں ہلتا ہے۔ ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ میری قوم، میرا خطاب جو ہے نا بزرگوں سے تو یہ ہے، بزرگوں سے سفید دلی ہے، اب بچپنا نہیں آنا ہے، جوانی نہیں آنی ہے۔ آپ کو اللہ نے بڑے مراتب سے نوازا، بڑا تجربہ آپ کے پاس ہے، اب یہاں سے اٹھ کر کے سیدھا قبرستان جانا ہے۔ اب جوانی نہیں آئے گی، اب موت آئے گی۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس قوم کے لیے کچھ کر جاؤ، کچھ کر جاؤ جی، کچھ شرائط، کچھ ضوابط بنا دو، کچھ قاعدہ، کچھ قانون بنا دو۔ اگر آپ پوری قوم کو ایک ساتھ نہیں لے کر کے چل سکتے ہو، برادری کے اعتبار سے تو اپنی قوم کو سدھار سکتے ہو، برادری کے اعتبار سے تو قوم کے اندر تبدیلی لا سکتے ہو۔ ایسی بہت ساری بیٹیاں ہیں اللہ اکبر، غریب ہیں، جن کے پاس اتنا سرمایہ نہیں کہ ان کے ماں باپ ان کو عزت کے ساتھ گھر سے رخصت کر سکیں، وہ اپنے گھروں میں زندگیاں گزار رہی ہے، لیکن کوئی ان کا سہارا بننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ان کے دکھ درد میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ یہ قوم ہے جی جناب والا، تمہاری زکوٰۃ کہاں جاتی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی امداد، آپ کی خیرات، آپ کا صدقہ کہاں جاتا ہے؟ ضرورت کس کو ہے؟ کوئی مولوی فلاں جگہ سے چل کر کے آئے گا، آپ اسے دیکھو گے نہیں، نکال کر کے دے دو گے۔ حق کس کا تھا؟ یہ آپ کے محلے والوں کا، پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا تھا نا۔ چھان بین کیوں نہیں کی آپ نے؟ کیوں ان کی مدد نہیں کی آپ نے؟ کیوں یہ لوگ پریشان رہے؟ کیوں آپ نے اس قوم کی غریبی کو دور نہیں کیا؟ آپ مالک ہو نا، آپ کے یہاں 5 نوکر کام کرتے ہیں، آپ نے نظر نہیں اٹھائی؟ آپ کی سوچ نہیں تھی کہ آپ کا بھائی آپ کے یہاں مزدوری کرے؟ دولت کے نشے میں کبھی گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ یہ برتن بھرا ہوا ہے نا جناب والا برتن، بس اس کو یوں کیا اتنا ٹائم لگتا ہے خالی ہونے میں، کتنا یوں، بس یوں کر دو آپ، کتنا ہی وقت لگے گا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ بڑے بڑے لوگ آئے جی جناب والا، جن کے پیچھے پیسیوں لوگ گھومتے تھے، چلے گئے قبر کی آغوش میں، لوگوں کو پتہ تک نہیں ہے۔ میں نے بھی دیکھا جی جناب والا کشن گڑھ میں بڑی بڑی قبریں ہیں، میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں، اللہ اکبر، ان قبروں کا کیا حال ہے جی؟ ابھی 2-4-5 سال پہلے کی بات ہے، یہ قبریں پوشیدہ ہو گئی۔ اللہ اکبر، بڑا نام تھا، بڑا رتبہ تھا، بڑا دبدبہ تھا جی، آج کیا حال ہے ان قبروں کا؟ شیر خاموشہ میں آرام فرما رہے ہیں، کوئی گھومنے والا، کوئی پوچھنے والا، کوئی اصال ثواب کرنے کرانے والا نہیں ہے جی۔ ہم لوگ امید رکھتے ہیں اولاد کرے گی جی، اولاد کرے گی، اولاد کیا خاک کرے گی؟ ہم لوگ خود اپنے لیے کر نہیں پائے تو اولاد سے کیا امید رکھو گے کہ وہ پڑھ کر کے اصال ثواب کرے گی؟ اولاد سے کیا کرے امید رکھو گے جی؟ اللہ نے آپ کو زندگی دی، آپ نے تو نماز پڑھی نہیں، ذکر و اذکار کیے نہیں، مساجدوں کو آباد کیا نہیں، امید کر رہے ہو کہ اب اولاد کرے گی۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں، اگر آپ کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو اس قوم کے اندر سے علم ختم کر دو۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فرضی ڈگریاں دے دو آپ، فرضی ڈگریاں، عالم کی ڈگریاں فرضی، ڈاکٹر کی ڈگریاں فرضی، انجینئر کی ڈگریاں فرضی۔ اور جب ڈاکٹر کی ڈگری فرضی مل گئی، ڈاکٹر بنا نہیں، اب اگر وہ کسی کا آپریشن کرے گا تو آنکھ کون سی کاٹنی تھی، اس نے کاٹ کون سی دی؟ چھری چاقو چلانا کہاں چاہیے تھا، چلا کہاں دیا؟ سلنا کسے چاہیے تھا، سل کسے دیا؟ اگر فرضی ڈگریاں لے کر کے کوئی انجینئر بنے گا جی جناب والا، اس کا نقشہ بنائے گا، مٹیریل کتنا ڈلنا چاہیے تھا، سیمنٹ بجری کتنا ہونا چاہیے تھی، اب وہ عمارت رہے گی یا جائے گی؟ اسی طریقے سے اگر فرضی ڈگریاں دے دی جائے گی تو یہ عالم یہ لے جانا چاہیے تھا، کہاں جی لے کر کے جائیں گے؟ کہاں لے جائیں گے جی؟ میں آپ کو بتا دوں، سب سے بہترین خطیب جو ہے نا، جو آپ کو خطاب سننے کے لیے ملتا ہے، وہ آپ کے مسجد کے امام سے آپ کو ملتا ہے۔ ایک سال میں کتنی تقریریں آپ اس کی سنتے ہو، کتنی تقریریں آپ اس کی سنتے ہو، بیان سنتے ہو، جمعہ کے دن تقریر سنتے ہو، لیکن ہر بار آپ کو نیا مواد چاہیے، نئی چیز چاہیے۔ اگر نئی چیز نہ ہونا آپ اٹھ کر کے چلے جاؤ گے۔ وہ کوشش کرتا ہے ہر ہفتے میں آپ کو نئی چیز دینے کی، نیا مواد دینے کی، نیا آپ تک کچھ پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ قوم جو ہے نا
بالکل گونگی بہری بن کر کے سنتی ہے، نظروں کو نیچا کر کے سنے گی، اٹھا کر کے نہیں دیکھے گی۔ میں